بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائیو اور بزرگوں، ابھی میں نے جو روایت آپ کے سامنے عرض کی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور ترازو پر بہت وزنی ہیں اور اللہ کو بہت محبوب بھی ہے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بخاری شریف کے اختتام پر نقل کیا ہے۔ اس روایت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو اذکار ہیں، جو ذکر ہیں، جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے، یہ ساری چیزوں میں بہت طاقت ہے، بہت مضبوطی ہے۔ اس کی طاقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت وزنی ہے۔ اب ترازو میں وزنی کا مطلب وہ ضرور طاقتور ہوگا، اس لیے تو وزنی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص اپنی زندگی میں ذکر و اذکار کو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، اس کی زندگی بہت سارے گناہوں سے بچی رہتی ہے۔ دیکھیے، ذکر جو ہے نا کوئی ایک محدود جملہ نہیں ہے شریعت میں۔ اللہ کی عبادت کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ سب ذکر میں شامل ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت جو سب سے بڑا ذکر ہے، قرآن کریم کی افضلیت اور اس کی تلاوت کے فوائد تو تمام اذکار سے بڑھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر جو اذکار احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں اس کے بے شمار فضائل بھی آپ لوگوں نے مختلف موقع پر سنا ہوگا۔ اس کے فوائد اگر میں بتاؤں تو بعضی چیزوں کا بتا سکتا ہوں، لیکن مجھے اس بات پر بحث کرنا ہے کہ کیا موجودہ دور میں بھی اس کلمے کے بارے میں سمجھنا آسان نہیں ہو گیا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یعنی زبان پہ ہلکا ہے۔ زبان پہ ہلکے کا مطلب بولنا ایک دم آسان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کتنا ہلکا ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، ابھی پیمانہ انسان یہاں تک پہنچ پایا نہیں پہنچ پایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اس کے ناپنے کا پیمانہ ہے، انسان کی سمجھ وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پیمانہ ہے اس پیمانے میں بتایا گیا ہے ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت وزنی ہے۔ ترازو میں بہت وزنی کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی بہت ساری چیزیں، بہت سارے جلسے جلوس، بہت ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، یا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم کچھ دعائیں پڑھ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں اس دعا کو دیکھا جائے، اگر اس کو آدمی معمولی پڑھتا ہے تو، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جب وزنی کیا جائے گا نامہ اعمال تو یہ بھاری ہو جائے گا، وزندار ہو جائے گا۔ موجودہ دور میں جس زمانے میں انسانوں کے استعمال میں جو بھی چیزیں ہیں سب ناپی جا رہی، سب تولی جا رہی، سب کا
سب کا ایک کرائٹیریا بن گیا ہے، اس کو ناپنے کا ایک آلہ تیار ہو گیا ہے، ہر چیز کا، ہوا کو بھی ناپا جا رہا ہے، آواز کو بھی ناپا جا رہا ہے، ساری چیزوں کو۔ پھر اللہ تعالی کے پاس کیوں کرے ایسا ترازو نہیں ہوگا جس میں اعمال صالحہ کو ناپا جا سکے، یا گناہوں کو ناپا جا سکے، گناہوں کی نحوست کو ناپا جا سکے، اور نیک اعمال کے محبوبیت کو ناپا جا سکے؟ بالکل ناپا جا سکتا ہے۔ اور جو لوگ اپنی زندگی میں ذکر و اذکار کو، دعاؤں کو، قرآن کریم کی تلاوت کو، کلمات طیبات کو، استغفار کو، درود شریف کو اپنی زندگی میں معمول میں رکھتے ہیں، ان کی زندگی بہت حد تک ایسے لوگوں سے بہتر ہوتی ہے جو لوگ نہیں رکھتے۔ بے شمار لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، خاص طور پہ عورتوں میں، بہت نیک بنی رہتی، بہت، لیکن جب معلوم پڑتا اس کی غیبت کر رہی، اس کی غیبت کر رہی، اس کی غیبت کر رہی۔ غیبت اور چغلی سے تو عورتوں کا معاشرہ پورا بھرا ہوا ہے، لیکن وہی عورت جب اللہ کی ذکر پر آ جاتی ہے، جس کو ایک ٹارگیٹ مل جاتا ہے، کہیں سے سبق ملتا ہے کہ آپ کو اتنا پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے، اگر وہ غیبت کرنے والی ہے بھی تو کم سے کم اتنا دیر تو بچ گئی، الحمدللہ ذکر کی برکت سے اتنا فائدہ تو ہوا۔ اور اللہ تعالی نے اس وقت سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کو جو سلسلوں کا امام بنایا ہے، ایسے موقع پر سلسلے سے جڑ کر جو لوگ اذکار کرتے ہیں ان کا کیا کہنا؟ وہ لوگ جب صبح سو کر اٹھتے ہیں اور جب پھر سونے جاتے ہیں رات میں، اس وقت تک الحمدللہ وہ لوگوں کی تسبیحات چلتے رہتی ہیں۔ جو آدمی کبھی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اتنے بار یہ دعا پڑھ لوں گا، وہ سلسلے میں داخل ہونے کے بعد اس قدر آسانی سے پڑھ لیتا ہے۔ اس کے بعد اور طلب رکھی ہے، ارے یار آج ٹائم بچ گیا، کیا پڑھ لوں، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب نیکیاں ہونے لگتی ہے تو آدمی کو سمجھنا چاہیے یہ اللہ کی توفیق سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نیکیاں ہو رہی ہے، ورنہ نیکیاں ہونا بھی آسان نہیں ہے۔ اور نیکیوں پہ ہمیں اس طرح غرور اور گھمنڈ یا اس طرح کا فخر نہیں کرنا ہے کہ دوسرے کو ہم حقیر سمجھنے لگے، دوسرے کو غلط سمجھنے لگے، تو یہی نیکیاں ہمارے لیے وہ والے جان بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس طریقے سے ہمارے اللہ ناراض ہو جائیں تو پھر نیکیوں کی طاقت بھی اللہ سلب کر لیں گے، اور ذکر و اذکار کے لیے بھی بندشیں لگ جائے گی، آدمی سوچ کر بھی نہیں پڑے گا۔ اس لیے آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے، اور اللہ نے جس چیز کی توفیق دی ہے اس پر شکر ادا کرے، اس کا ذکر کر کر کے شکر ادا کرے کہ پروردگار عالم یہ سب آپ کی توفیق سے ممکن ہو رہا ہے، آپ ہمارے قلوب کو پھیر مت دینا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار عالم آپ نے اپنی توفیق سے مجھے اپنے دین پر قائم رکھ رکھا ہے، اپنے ذکر و اذکار پر قائم رکھ رکھا ہے، آپ نے ہمیں خانقاہ سے جوڑ رکھا ہے، ورنہ ہم تو یہ سب کچھ نہیں کر پاتے۔ اس لیے پروردگار عالم ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، آپ سے التجا کرتے ہیں، آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں پروردگار عالم ہم کو اس راستے سے ہٹا مت دینا۔ تو انشاءاللہ جب قرآن کی آیت پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا رہے گا بندہ، اور اللہ سے مانگتا رہے گا، اپنی اس نیکی پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا اور بھی مانگتا رہے گا، تو انشاءاللہ وہ کبھی اس نیکی سے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ خالی آدمی اکڑ دکھائے، ارے میں اتنا پڑھتا ہوں، میں اتنا پڑھتا ہوں، میں اتنا پڑھتا ہوں، اگر اور اس کو اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ سمجھے تب خطرہ ہمیشہ لگا رہے گا، کب اللہ تعالیٰ اس سے چھین لیں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں پسند نہیں ہے اس میں تکبر اور عجب بھی ہے، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے سلسلے کے بہت سارے جو معالجین ہیں کبھی اتنا بڑا بڑا کام کر دیتے ہیں اور فخر سے بتاتے ہیں، بھائیو بتاؤ، لیکن یہ بھی بتاؤ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، اللہ نے کیا ہے۔
چاہے جتنا بڑا کام تم سے ہو جائے، اس میں سب کو یہی کہنا ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہوا، اللہ نے کیا ہے۔ اپنی کیا اوقات ہے؟ دنیا پڑھ کے دم کر رہی ہے، اللہ نے تاثیر نہیں دی، ہم نے کیا، اللہ نے دیا تو ہوا، بس۔ اس لیے سارا ذہن، سارا دماغ اللہ کی طرف، مانگا جائے کس سے؟ اللہ کے سامنے۔ کام ہو جائے تو اس پر شکر ادا کیا جائے، اس کی بندگی کا احساس کبھی ختم نہ ہونے پائے اپنے دلوں سے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہی رہیں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرتے رہو گے تو میں تم کو بڑھاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے ان بندوں کے لیے جو اعمال صالحہ پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی توفیق ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ سب آپ کے توفیق سے ہوا ہے، اللہ اور بڑھا کر دیتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ جو لوگ ایسے ہیں سلسلے میں لگے اور ذکر و اذکار میں لگے اور ان کے قلوب جاری ہو گئے، تو پھر ہزاروں میں ذکر تو ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہ لوگ لاکھوں میں کرتے ہیں اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے، کہتے ہیں اللہ آپ نے توفیق دی۔ تو بھائیو، جتنے بھی اذکار ہیں سب بڑے طاقتور ہیں، اس میں کسی کے درجات کم ہیں، کسی کے زیادہ ہیں، سب کو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ یہ جو میں نے بخاری شریف کی آخری روایت آپ کے سامنے عرض کی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ترازو میں لیکن بہت وزن ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس لیے ہمارے سلسلے کے بے شمار معالجین مریضوں کو یہ بھی پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، اپنے علاج میں اس کو بھی پڑھو، کم سے کم 100 بار پڑھو۔ اب کوئی شخص ایک بار پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت وزنی ہے، اور 100 بار پڑھتا ہے تو کتنا وزن بڑھ جائے گا ترازو کا؟ کوئی چیز کسی ترازو میں 1 گرام رکھی جائے اور کوئی چیز 100 گرام رکھ دی جائے تو یقیناً بڑھ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ نے ہم سب کو توفیق دی ہے، اس کے توفیق سے ہم یہ ساری دعائیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور جو بھی شخص پوری دنیا میں ہمارا ویڈیو دیکھ رہا ہے، اس ویڈیو کے ذریعے ہم اس کو پیغام دینا چاہتے ہیں، اگر آپ کے ذکر و اذکار کرنے میں، پڑھنے میں کوئی شیطانی رکاوٹ آ رہی ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم اس کے لیے آپ کو حل بتائیں گے، اور ہم آپ کو اذکار بھی بتائیں گے، آپ اذکار کریں، اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص عالم ہے یا اس میں سے اور کوئی اور نیچے درجے میں اترتا ہوں، کوئی ایسا شخص جس کے قرآن کی تلاوت اچھی ہے، قرآن درست ہے، اس کو بھی ہم سلسلے میں داخل کر کے جو ہمارے شیخ و مرشد کی طرف سے عطا کردہ بہت زبردست ہدیہ اور نصاب ہے فیض النور، ہم اس کی رعایت دیں گے، اس کے ذریعے علاج معالجہ بھی سکھائیں گے۔ یہ ہمارے حضرت، ہمارے شیخ کی طرف سے علاج معالجہ اتنا آسان ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو لوگ جہاں بڑے بڑے عاملین فیل ہو جاتے ہیں، وہاں سلسلے کے معالجین اس کام کو چھٹکیوں میں حل کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو سلسلے میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، آپ سب تشریف لائیں سلسلے میں اور حضرت والا کا فیض حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذکر کی توفیق دی ہے آپ بھی اس میں شامل ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔